السلام علیکم، میں ہوں سجاد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل سے سجاد احمد پاکستانی۔ ہم بات کرنے والے ہیں نیشنل ٹاور پر چند سوالات ہیں حکومت سے اور ان اداروں سے جنہوں نے ہمیشہ غریبوں کو اور ایک عام عوام کو نقصان پہنچایا۔ انہوں نے کبھی عوام کے لیے تو کچھ اچھا کیا نہیں ہے، اور حکومت سے بھی یہ سوال ہے کہ آپ تو غریبوں کو مکان بنا کر دینے والے تھے، اگر یہ بنے ہوئے ہیں اب یا تو پہلے اداروں کو کارروائی کرنی چاہیے تھی۔ جب یہ بلڈنگ تیار ہو رہی تھی اس وقت ادارے کہاں مر گئے تھے؟ جب ایک عام انسان نے اپنی پونجی پوری زندگی کی محنت اکٹھی کر کے اس کے اوپر لگا دی ہے، تو اب اداروں کو ہوش آ رہا ہے، اب عدلیہ کو ہوش آ رہا ہے کہ یہ غلط جگہ پہ بنا ہوا ہے۔ اگر صرف یہی ٹاور آپ کو غلط جگہ پہ نظر آ رہا ہے تو باقی کہیں کچھ نظر نہیں آ رہا جو اتنا کچھ غلط ہوا ہے۔ مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ عدالت ہی کیوں اتنی دلچسپی لے رہی ہے اس کو گھرانے میں۔ اگر آپ کو گھرانا ہی تھا، ختم ہی کرنا تھا، تو بلڈر کو سب سے پہلے پکڑتے جب یہ کام شروع ہو رہا تھا۔ اب جب کام شروع ہو گیا ہے اور اب جب عوام نے اپنے پیسے دے کے اس میں، اب یہ تو عوام کی ملکیت ہے نا، بلڈر کی ملکیت تو نہیں ہے نا۔ اب عدالت کو ہوش آ رہا ہے اور عدالت اس کو گھرانے کا آرڈر دے رہی ہے۔ آپ نے عوام کو گھر دینے کے وعدے کیے ہیں، لوگوں کے گھر چھینے تو نہیں نا۔ تو جس طریقے سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، ایک تو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ہمیشہ زیادتی، ظلم، اور جو بھی قانون بھی اگر کہیں کسی پہ عمل کرتا ہے تو صرف غریب کے اوپر عمل کراتا ہے۔ ایک عام انسان کے اوپر قانون لاگو ہے اور ایس ایل اے کے اوپر قانون لاگو نہیں ہے۔ یہ ہمارے ملک کا قانون ہے۔ اب عدلیت کو اتنا ہوش آ گیا کہ اس کو گھرا دو، اس کو یہ کر دو، اس کو وہ کر دو۔ یار اب یہ تو سوچیں کہ جن لوگوں نے اپنی زندگی کی پوری محنت اس ٹاور پہ، اپنے گھر پہ ایک فلیٹ لینے میں لگا دی، آپ نے تو کہہ دیا اتنی آسانی سے کہ گھرا دو۔ آپ کو کیا پرواہ، آپ تو لاکھوں کروڑوں میں تنخواہیں۔ وہ بیچارے جنہوں نے پوری زندگی اپنی ختم کر دی اتنا اکٹھا کرنے میں، تو آج وہ کہاں جائیں؟ بلڈر اس کو کہاں سے دے گا؟ آج کا جو بھی پاکستان کے اندر جتنے بھی بلڈر ہیں وہ کوئی عام انسان تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو سب سے بڑے گنڈے بدماش تو وہی لوگ ہیں۔ جتنے بھی بلڈر ہیں عدلیہ اور ہمارے قانون کے بعد، دوسرے بدماش تو یہ بلڈر ہیں، ڈیولپر ہیں۔ ان کے اوپر نہ عدالت ہاتھ ڈال سکتی ہے، نہ قانون ہاتھ ڈال سکتا ہے۔ قانون تو صرف غریب کے لیے بنا ہے نا۔ جب یہ اب عوام کی ملکیت ہے، ایک عام عوام کی ملکیت ہے، تو آپ اس کو کیوں گرانا چاہتے ہیں؟ اب اس میں کتنے لوگوں کا پیسہ لگا ہوا ہے، آپ کو گھرا کے کیا ملے گا؟ جتنا مٹیریل، جتنا پیسہ اس کے اوپر اب لگا ہوا ہے وہ آپ کیوں ضائع کرانا چاہتے ہیں؟ تو اب جو لوگ اس میں اس فلیٹوں میں خوشی سے اس ٹاور کے اندر رہ رہے ہیں ان کو جینے دو، ان کو آپ کیوں نہیں جینے دے رہے؟ ہماری قانون، ہماری عدالت، ہمارا جو ٹوٹل سسٹم ہے صرف غریب کے اوپر لاگو ہے، صرف ایک عام انسان کے اوپر لاگو ہے۔ آپ جج بن کے بیٹھے ہیں، آپ نے عدالت میں آرڈر کر دیا جی اس ٹاور کو گرا دو، تو یار خدا کا خوف کریں، کچھ تو خیال کریں، عام عوام کا خیال کریں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، کتنا ظلم کر رہے ہیں۔ ایک ٹاور اتنی مشکل سے بنا ہے اور اس کو غریب عوام نے اپنی محنت کر کے پوری زندگی کی پونجی اکٹھی کر کے اس کے اوپر لگا دی اور انہوں نے گھر، اچھا گھر بنا لیا۔ آپ کے اداروں کو پہلے ہوش نہیں تھا کہ یہ غیر قانونی ہے، آپ کی عدلیہ کو پہلے ہوش نہیں تھا کہ یہ غلط ہے، تو بلڈر کو پکڑو۔ ہاں بلڈر، یہ تب صحیح ہے کہ بلڈر اگر ایک جس نے وہاں فلیٹ خریدا ہے ان کو ایک کو پیسے آپ دلوا دو، پھر بے شک گرا دو۔ آپ جب اب گروا دو گے اس کے بعد بلڈر کس کو پیسے دے گا، کس کے ہاتھ پہ آئے گا؟ وہ تو رول گیا، پوری زندگی روڈ پہ آ گیا، جنہوں نے پوری زندگی کی پونجی اکٹھی کر کے اس پہ لگا دی۔ خدا را خیال کریں، سارا قانون غریب کے اوپر لاگو نہ کریں۔ دکھ ہوتا ہے، ہمیں افسوس ہوتا ہے ہمارے ملک کے قانون کے اوپر، ہماری عدلیہ کے اوپر افسوس ہوتا ہے۔ کاش ہمارے ملک کا قانون، ہماری عدلیہ، ہمارے ادارے اگر شروع سے صحیح کام کرتے۔ اگر قانون، سارے ادارے ہیں تو سب کے لیے ہیں، امیر غریب سب کے لیے کرو، صرف غریبوں کے لیے سارے ادارے کام کرتے ہیں، پہلے کہاں مر جاتے ہیں۔ افسوس ہے، سدا افسوس ہے۔
اس ٹاور کو نہیں گھیرنا چاہیے، اب نہیں گھیرنا چاہیے۔ اگر عدالت اتنی مضبوط ہے اور اس فیصلے پہ عمل کرانا چاہتی ہے تو پھر پہلے جو بلڈر ہے اس سے ساری عوام کو پیسے دلاؤ اور اس کے بعد یہ گھراؤ۔ کیوں قسم اٹھا لی ہے آپ نے ایک عام عوام کو، عام انسان کو برباد کرنے کی؟